پاپا اعظم کے ماتحتوں اور غلاموں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ اس کے دروازے پر غلاموں کے پرے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ جون کو ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے بیشتر کام خود کرتی تھی۔ ماتحت اور خدام اس کی خدمت کی آرزو ہی میں رہتے تھے۔ جون ایک خلوت نشین پاپا اعظم کے طور پر مشہور ہو گئی تھی۔ کہا جاتا تھا مقدس پاپا اعظم جون ہجتم کام زیادہ کرتے ہیں اور ملاقاتیں کم۔ جون نے اپنے گرد بھیڑ کم سے کم رکھی تھی، تاہم اس کا عہدہ خلوت نشینی کا نہیں تھا۔ اسے سلطنت کے مختلف عمال سے ملنا ہی پڑتا تھا۔ ان امور سے وہ جیسے ہی فارغ ہوتی اپنے حصار میں آ جاتی، کیونکہ اس کے لیے تخلیق کی چھت اور تنہائی کی دیواریں زیادہ محفوظ کوئی قلعہ نہیں تھا۔ پاپا اعظم کے جلیل منصب پر متمکن ہونے کے بعد اس کا ذہن کا سیماب کہیں ایک مقام پر ٹھہر گیا تھا۔ اس میں ایک تھما تھما پن آ گیا تھا۔ یہ ایوان، یہ خدام، یہ جاہ و حشمت، یہ تقدس اور عظمت، ان تمام نعمتوں کے باوجود جب بھی کبھی جون کو آئینے میں اپنا سراپا دیکھنے کا موقع ملتا، اس کا بدن ٹوٹنے لگتا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جانے کا ارادہ کرتی، مگر اس کا یہ عزم شرمندہ عمل نہ ہوتا۔ کبھی وہ ایک نرم و نازک شعلہ نفس اور شیریں گفتار لڑکی تھی، کبھی نہیں بلکہ اب بھی تھی۔ وہی اس کا جمال تھا جس میں اقتدار کی آمیزش نے ایک اور رنگ بھر دیا تھا، دلکشی، وقار، تمکنت، تنتنے اور پاکیزگی کا ملا جلا رنگ۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسے اپنی یاد کچھ زیادہ ہی آنے لگی۔ فلڈا کا راہب ابھی تک نہیں آیا تھا، نہ اس کے آنے کی امید باقی رہی تھی، لیکن جون کو اب بھی اس کا انتظار تھا۔ اس نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ اس طرح پاپا اعظم جون ہشتم کی شخصیت ایک حسین عورت جون پر غالب رہی۔ فلڈا کا راہب نہیں آیا۔ جون کبھی کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتی تو اسے اس کی صورت کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ اس کی زندگی کے میزان میں ایک یہی فرق رہ جاتا تھا۔ رومی کلیسا کی حکومت زرعی قصر اور قصر کی ساری دولت میزان برابر کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، مگر سب بے سود۔ جون کو کبھی کبھی اس خسارے کا دکھ شدت سے محسوس ہوتا تھا۔ انہی دنوں قصر کے منصب نشینوں کی ایک روایتی اور خصوصی تقریب منعقد ہونے والی تھی۔ جون مقررہ وقت پر باوقار انداز میں اپنے خاص ایوان میں جلوہ فرما ہوئی۔ سامنے سب بستہ غلام ایک قطار میں پتھر کے اصنام کی طرح کھڑے تھے، ایک دیوار کی طرح۔ جون نے حسب معمول ان کی طرف نظر نہیں کی۔ وہ اس دیوار سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی، مگر ایک زینہ عبور کرتے وقت آواز سے اس کا پاؤں الجھ گیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کی نظر غیر اختیاری طور پر غلاموں کی جانب اٹھ گئی اور اسے دفتن ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ اگر وہ فوراً منہ پھیر کر دریچے سے باہر نہ دیکھنے لگتی تو ممکن تھا اس کا ملمہ اتر جاتا۔ غلاموں میں اچانک اسے وہ چہرہ نظر آ گیا تھا جسے فراموش کرنے کے لیے اس نے کوئی دقیقہ و فروگزاشت نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے قسم پرسی اور بے سر و سامانی میں ایتھن سے بھاگ کر یہاں تک پہنچنا پڑا تھا، اور جس کے نشے میں وہ اتنی دور تک چلی آئی تھی۔ وہ دریچے سے ہٹی اور کسی طرف دیکھے بغیر عاجلانہ قدموں سے دوبارہ اپنے خصوصی ایوان میں داخل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس کا انتظار کرنے والوں نے یہ اعلان سنا کہ مقدس پاپا اعظم نے آج کی تمام مصروفیات ملتوی کر دی ہیں۔ جون خصوصی ایوان میں بے حس حرکت بیٹھی ہوئی تھی اور ماضی کا ایک ایک لمحہ زہر خند کے ساتھ گردن اکڑائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چند لمحوں تک وہ اپنے گرد و پیش سے ایک سراپا غافل رہی، پھر اس کا بدن لرزنے لگا۔ وہ خود سے نظریں چرا کر نکل جانا چاہتی تھی، مگر ہر جگہ خود ہی کو اپنے سامنے پاتی تھی۔ گزشتہ یادوں کے ساتھ بے شمار اندیشوں نے بھی اس پر یلغار کر دی۔ اس نے اپنی پیشانی دہکتی ہوئی محسوس کی۔ کیا ہے یہ وہی ہے یا اس کی آنکھوں کا مذاق ہے؟ اگر یہ وہی ہے تو اس نے اسے شناخت کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اتنی بدل گئی ہے؟ مگر وہ تو روز خود کو دیکھتی ہے، خود کو سنبھال کے رکھتی ہے، کیونکہ اپنا بدن اس کی امانت سمجھتی ہے۔ وہ صبح و شام، وہ گنتی کے شب و روز جو فلڈا کے راہب نے اس کی زندگی سے چھین لیے تھے، اسے ان کی باز گشت پھر سنائی دینے لگی۔ جون نے اس باز گشت کی دھمک سے بچنے کے لیے آئینہ دیکھنا بند کر دیا اور خلوت میں بھی پاپا اعظم کا لبادہ اتارنے سے اجتناب برتنے لگی۔ اس شخص کا نام بولڈا تھا۔ وہ جون کے حفاظتی دستے میں شامل تھا۔ جون کو کئی وجوسی یقین ہو گیا تھا کہ بولڈا اس کا بچھڑا و بے وفا راہب نہیں بلکہ کوئی اور ہے، لیکن وہ وجاہت اور خوبروئی میں اس سے حیرت انگیز مماثلت رکھتا تھا۔ صرف چند روز میں جون نے اسے اتنی بار طلب کیا اور اتنی بار دیکھا کہ وہ اس کی عادت بن گیا اور موجود نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے سامنے رہنے لگا۔ تنہائی پسند جون اس کی حاضر باشی سے بری طرح بیزار ہوئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ اسے برطرف کر دے یا اس کا تبادلہ کر دے، لیکن جب بھی وہ اس سلسلے میں کوئی حکم جاری کرنا چاہتی
اس کی زبان اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتی۔ اس نے تحریر حکم بھی لکھنا چاہا مگر اس کی انگلیاں کپ کھپانے لگی۔ انتشار کے عالم میں جون نے کئی موقعوں پر اس کی طرف آنکھوں کی چنگاریاں برسائیں، اسے تلخی سے مخاطب کیا، یہاں تک کہ دھتکارا بھی، لیکن بولڈا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جون کا خیال تھا کہ ان سختیوں سے گھبرا کے بولڈا خود کو اس کی خدمت سے کنارہ کش ہو جائے گا، مگر بولڈا نے اسے سخت مایوس کیا۔ وہ ایسے موقعوں پر پہلے سے زیادہ ریشہ ختمی اور عاجز ہو کر اسے معاذرتیں کرنے لگتا، نیز اس کی مستعدی مزید بڑھ جاتی۔ آخر جون اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ پاپا اعظم کے جلیل منصب سے کنارہ کش ہو سکتی ہے، لیکن بولڈا اس کی غلامی سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ جون کا اجتناب تو اس کے لیے محمی ثابت ہوتا تھا۔ وہ تیزی سے متحرک ہو جاتا اور اس کی آنکھیں رسنے لگتی۔ جون تھک گئی، اسے بولڈا پر ترس آنے لگا اور اس نے اسے ترقی دے کر اپنا دربان مقرر کر لیا۔ بولڈا ایک انتہائی فرشناس اور معتبر شخص نکلا۔ اس نے ہر لحاظ سے خود کو جون کی قربت کا اہل ثابت کر دیا۔ اب جون جہاں جاتی بولڈا اس کے جلوں میں سب سے نمایاں رہتا۔ اس کی راتیں جون کی خوابگاہ سے ملک ایوان میں بسر ہوتی۔ کام کے اوقات میں وہ دفتر کی دربانی کرتا، چنانچہ ہر شخص کو جون تک پہنچنے کے لیے بولڈا کی زینے سے گزرنا پڑتا۔ جون کے پاس بولڈا کی کسی بات سے ناخوش ہونے کا جواز نہیں تھا۔ بولڈا اسے ناخوش ہونے کی مہلت نہیں دی تھی، پھر بھی جون اکثر شدید برہم ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کی دانش میں بولڈا خود تو بہت آگے آ گیا تھا، لیکن جون کو اس نے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ جون جب بولڈا پر نظر ڈالتی تو پاپا اعظم کے تمام احساس جلال کے باوجود وہ اپنے لباس میں مچلتی ہوئی بغاوت فرب کرنے میں ناکام ہو جاتی تھی۔ اس کے سامنے بار بار ایک شکوب الب دوشیزہ آ جاتی، وہ دوشیزہ جس نے سب کچھ ترک کر کے صرف ایک نوجوان کو اپنا شہر، اپنا خاندان، اپنا گھر بنایا تھا۔ ایک دن پاپا اعظم کے قصر سے ایک اور اعلان ہوا۔ پاپا اعظم نے اپنے دربان بولڈا کو اپنا حاجی مقرر کر لیا تھا۔ مقدس پاپا کے اس حکم پر کسی میں خیال آرائی کی مجال نہیں تھی، کیونکہ جون نے اناسسٹ کی سرکشی کے بعد تمام کلیدی عہدوں پر اپنے معتبر لوگ متعین کر دیے تھے۔ لیکن بولڈا کی تیز تر ترقی نے سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ رومی کلیسا میں سب سے زیادہ اہمیت روایتوں کو حاصل تھی۔ جون نے کوئی روایت شکنی نہیں کی تھی، تاہم جون کے تازہ حکم پر کلیسا کے عہدیداروں نے تذبذب سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حاجب کی حیثیت سے بولڈا کو پاپا اعظم سے اور قریب ہونے کا موقع ملا۔ جون نے امتحان اسے بعض رازدارانہ امور سونپے۔ بولڈا نے ہر مرحلے پر خود کو ایک معتبر اور بااعتماد شخص ثابت کیا، چنانچہ جون اسے زیادہ تر اپنے سامنے رکھنے لگی۔ آخر وہ فلڈا کے راہب کا پرتو تھا، وہ اس کے گزرے ہوئے دنوں کا خواب تھا۔ حاجب بولڈا کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی تھی کہ وہ پاپا اعظم کی رفاقت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اسے جون کا تخاطب بھی بدل گیا تھا۔ وہ اسے حکم دیتے وقت پاپا اعظم کا پشکو لہجہ اختیار نہیں کرتی تھی، مگر بولڈا نے شب و روز کی قربت کے باوجود اس کا احترام ترک نہیں کیا۔ جون کا نرم سلوک اس نے اپنے لیے ایک اعزاز سمجھا۔ پھر اس وقت بولڈا پر حیرتیں ٹوٹ پڑی جب جون نے بعض معاملات میں اس کی رائے در خود اعتنا قرار دی۔ جون نے قصر سے باہر کے اور اندر کے حالات سننے کے لیے حاجی بولڈا کی سلی ہوئی زبان کے ٹانکے ادھیڑے اور اس کی ذات میں اعتماد کا تخم پھینکنے کی صحیح کی، پھر بھی بولڈا فلڈا کا شعلہ نفس راہب نہیں بن سکا۔ جون کو احساس ہوا کہ وہ بہت دور چلی آئی ہے، لیکن حاجی بولڈا اتنی رفاقت کے باوجود اس سے بہت فاصلے پر کھڑا ہے۔ ایک دن بولڈا اس کے پاس سر جھکائے مؤدب کھڑا تھا۔ جون نے اسے بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ حاجب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جون نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دی تھی۔ اسی طرح رفتہ رفتہ بولڈا اس سے قریب تر ہوتا گیا۔ اس قدر قریب کے قصر میں جون کے مقرر کیے ہوئے اہم عہدیداروں کو جون سے تخلیہ میں ملنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا تھا۔ جون نے خاص اپنے بھی بعض فرائض ماتحتوں میں تقسیم کر دیے تاکہ اس سے ملنے کی کم سے کم کوشش کریں اور حاجی بولڈا زیادہ سے زیادہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہ سکے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حاجی بولڈا سے زیادہ پاپا اعظم کا مقرب کوئی شخص نہ تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن اتنی تیزی سے نہیں گزر رہا تھا جتنا جون محسوس کر رہی تھی۔